जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी यही कहता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल बुरा भला कहने वाले आगे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो चले मैं अगर कह देता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरा है तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करें, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बहरहाल एहतियात से काम करें, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। देखिए जी मार्केट क्या कहती है, मार्केट की समरी पे ज़रा नज़र मारते हैं जी। तो मार्केट ने आज निकाले हैं तकरीबन 78 पॉइंट, और मार्केट का हाई था 1,14,456। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,13,784, और लो तकरीबन मार्केट का 1,13,729, तकरीबन लो के करीब ही क्लोजिंग दी है। 207 मिलियन का वॉल्यूम है, और ये देखें तकरीबन 11 के बाद 11:30 के बाद करते करते मार्केट के अंदर सेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, और देन मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पे गिरती गई। सीनर्जी ने 12 पैसे ऐड करी हैं, 71 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL दोबारा डाउन है। प्रेमा को देखें जी, साइड वे है। प्रेमा के रिजल्ट भी आए हैं, गुजारे के रिजल्ट आए हैं, देख लेते हैं। और देन जी आपके पास SNGP है, 4-5 रुपये ऐड कर गया। SNGP था यार हमारे पास, तो ऐसा सीनर्जी था 8 का, वो निकल गया है। SNGP निकल गया है। SSGC कल शॉर्ट टर्म के लिए निकला था, आज दोबारा डाउन आ गया है। 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 रुपये भी निकाला है। सिटी फार्मा लिमिटेड ने 2 रुपये निकाल दिए हैं। आज न्यूज़ भी आई हुई थी पॉजिटिव, और रिजल्ट भी आने थे। 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास स्पार्क इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल थोड़ा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट के रिजल्ट आए थे, ट्रीट को गिरा दिया है, और 5% डाउन है, 2 रुपये निकाल गया है, और तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब साइड वे 8 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलीट कैपिटल मुडारबा है, देन बीको है, देन SGPL है। कचरे शेयर चलाए इन्होंने अपनी मर्जी से। ARCTM आपके पास जो है ये कैप हुआ पड़ा है। देन आपके पास रेडको है, देन आपके पास अल्टन है जी। अल्टन अब एक्स हो गया है, तो इसने जो थे 7-8 रुपये वो तो निकाल दिए। अरे यार आप लोग कहते हो मुझे अल्टन के बारे में बताएं। अरे अल्लाह के बंदो, मैंने कल परसों आप लोगों से मुकम्मल डिटेल में पावर सेक्टर के बारे में बताया है। मैंने आपको अल्टन का बताया, मैंने आपको जो है इसके अलावा कैपको का बताया था, मैंने आपको इसके अलावा जो है सैफ पावर का बताया था। मैंने यही कहा था कि भाई जब एक्स हो जाता है शेयर तो उसे बाय कर लें, दोबारा अगले क्वार्टर तक उसे होल्ड करके रखें जब तक डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं होती। जिस दिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो जाए चुप करके एग्जिट कर जाएं। तो ये मैंने उस दिन स्ट्रेटजी आपको बताई थी, लेकिन शायद आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी उस दिन समझ ही नहीं आई है। हालांकि मैंने उस दिन क्लियर जो है अल्टन के बारे में बताया, कैपको के बारे में बताया, सैफ पावर के बारे में बताया। मैंने ये कहा था कि अब जो आपके पास पावर सेक्टर है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना थोड़ा खतरे वाला है, बहुत खतरा है इसके अंदर। तो इसलिए आप बाई करें एक्स डेट पे, और जब शेयर ऊपर जाए, जब 2-3 जो है वो माह रखें, क्वार्टर की अनाउंसमेंट होगी, उसमें डिविडेंड अनाउंस होता है, आप चुप करके एग्जिट कर जाएं। अब देखें जी, यहाँ पे BF बायो आपके पास मेजर डाउन है, और आलमोस्ट लोअर ला गए, 18-19 रुपये निकाल दिए हैं। आज इसकी बोर्ड मीटिंग भी है, रिजल्ट तो नहीं है अभी तक। देन आपके पास जी टायर है जी, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, और सीधा साधा तकरीबन 9.5% डाउन है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड 8% डाउन है, इसके भी रिजल्ट आने थे, लेकिन रिजल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं इसके। मैं देख रहा था कि रिजल्ट मुझे मिले नहीं है इसके। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में हमारे पास 5-6 कंपनियाँ होंगी, ठीक है, 2-3 वाली भी होंगी। SGPL है, और देन रेडको है, देन आपके पास NCML है, देन बीको है, देन FECM है, देन आपके पास ARCTM है। लोअर कैप में देखें जी, आपके पास FTSM है, DADX है। और DADX के बारे में कल मुझसे एक भाई पूछ रहे थे कि यार DADX बाय कर लूँ, लगातार अपर कैप लग रहा है। मैंने कहा बाय कर लो, लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ, या तो अपर कैप लगेगा या तो लोअर लॉक लगेगा, कोई दरमियान वाली बात ही कोई नहीं है। आज सीधा साधा लोअर लॉक हो गया है। आगे चलते हैं जी, देखें जी पहिया आज का क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स, UBL, मीज़ान बैंक दोनों चले हैं, बाकी इसके अलावा सारे के सारे आपके पास उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपका सिर्फ FFC चला है, कुछ पॉजिटिव रहा है, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस में आपके पास OGDC पॉजिटिव है, PPL पॉजिटिव है, बाकी माड़ी आपके पास उड़ा पड़ा है, POL आपके पास डाउन है। माड़ी ने शायद आज आपको 558 के राउंड अबाउट जो है क्लोजिंग दी है। सीमेंट सारा उड़ा पड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो कुछ पॉजिटिव है, पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल आपका चला है जी, मिलर ट्रैक्टर चला है, देन आपके पास गनी चला है, गैल चला है। गनी और गैल दोनों हमारे पास थे भाई, गनी भी बाय किया हुआ था, गैल भी बाय किया हुआ था इंटरडे के अंदर। बाकी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। ऑयल एंड गैस में PSO है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट की ट्रेड के लिए। फूड कुछ चला है, फार्मा उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल भी उड़ा पड़ा है। तो बहरहाल एंग्रो होल्डिंग है हमारे पास, और देन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो है वो एक एवियन है। बाकी ऑटोमोबाइल के मैंने आपको बता दिया, गैर और गनी दोनों थे। एच कार भी है स्टिल, लेकिन एच कार थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखवाया हुआ है। देखें जी, OGDC इंटरडे में बाय किया था,
لیکن تھوڑا لیٹ بائی کی 71 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں, پی پی ایل نے 47 کیے ہیں. ایس این جی پی تھا یار, اس نے بڑے اچھے آج گین دیے ہیں, 89 کی بائنگ تھی ہماری تو, اور اچھے خاصے آج اس نے پوائنٹ ایڈ کر دیے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار 96 سے اوپر کلوزنگ دینا تو اپر کیپ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کلوزنگ اس نے کوئی نہیں دی, 96 سے اوپر رکا ہی نہیں ہے ذرا بھی. 45 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے ہیں, میزان بینک نے 38 کیے ہیں, پیکجز نے 31 کیے ہیں, ملر ٹریکٹر نے 29 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں, دین یو بی ایل نے 23, دین ٹی جی ایل نے 18 کیے ہیں, نیشنل بینک نے کیے ہیں جی 16, اور اینگرو ہولڈنگ نے 16. کل میں نے آپ کو شیئر بتایا تھا, طارق گلاس لمیٹڈ کے بعد جو ایک انویسٹمنٹ کے لیے اچھا شیئر ہے وہ آپ کے پاس ہے غنی ویلیو گلاس لمیٹڈ, جی وی جی ایل. میں نے نام بھی لکھا تھا یار اسکرین پہ, میں آپ کو چارٹ بھی اوپن کر کے دیا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے یار نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں. میں آپ کو جب چارٹ اوپن کر کے دیتا ہوں تو چارٹ میں دیکھ لیا کریں نا, ویڈیو کو ذرا جو ہے نا اس کی کوالٹی انکریز کر کے دیکھا کریں, اس کی جو ہے آپ بالکل ہی جو ہے وہ 144 140 والی بات اب نہ رکھا کریں نا, ویڈیو کو تھوڑی کوالٹی انکریز کر کے دیکھیں گے تب آپ کو نام پڑے جائیں گے. کوہاٹ سیمنٹ ہے جی 15 پوائنٹ, ماڑی نے 20, حبیب میٹروپولیٹن بینک نے 21, ایم سی بی نے 24, اور دین ہب پاور نے 26, پی ایس او نے 28, ایم ای ایچ ٹی نے 33, بینک الحبیب نے 42, ایچ وی ایل نے 47, اور لکی سیمنٹ نے 61 پوائنٹ نکالے ہیں. اب دیکھیں جی ذرا یہاں پہ میجر چیز آپ کو ایک یہ نظر آئے گی کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر آج گرا نہیں ہے. او جی ڈی سی, پی پی ایل, ایس این جی پی, 3 شیئر چلے ہوئے ہیں میجر آپ کے. اگر یہ تینوں گر جاتے تو انڈیکس میری سپورٹ پہ آ جاتا, میرے خیال میں انڈیکس 700-800 پوائنٹ آج گرا جاتا, لیکن یہ تینوں گرے ہی نہیں ہیں, اس لیے انڈیکس جو ہے سٹل جو ہے انڈیکس آپ کا جو ہے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے انڈیکس نے. تو بہرحال ماڑی ڈاؤن ہے, ماڑی تو ویسے ہی آج کل ڈاؤن چل رہا ہے, پی ایس او ڈاؤن چل رہا ہے, جمع ہو رہے ہیں ماڑی اور پی ایس او دونوں. دیکھیں جی ذرا چارٹ ہمیں کیا کہتا ہے. پہلے ذرا دیکھتے ہیں ڈیلی کی کینڈل. ڈیلی کی کینڈل چھوٹی سی ہے, ریڈ کینڈل ہے, اور وک جو ہے مکمل طور پہ اوپر ہے, اور آلموسٹ جو ہے اب دیکھیں والیوم کی بات کریں تو تقریباً 207 ملین کا والیوم ہے, بہت کم والیوم ہے. کل میرے خیال میں کل مزید انڈیکس کے اندر جو ہے مجھے تو ڈاؤن نظر آ رہا ہے, اور کل انڈیکس مجھے تو اس لیول پہ نظر آ رہا ہے بھائی 1,13,000 اور 100 کے راؤنڈ اباؤٹ, ابھی بھی 600-700 پوائنٹ نکلنا باقی ہیں. کل جب یہاں پہ تھا میں نے تب کہا تھا کہ یار میرے خیال میں تو نکلنے چاہیے, بل آج کی کینڈل سائڈ وے رہی ہے, 70-80 پوائنٹ ہی نکلے ہیں, زیادہ کوئی نہیں نکلے, لیکن میرے خیال میں ایسے یہاں تک آنا چاہیے, یہاں سے سپورٹ پکڑنی چاہیے, یہاں سے جا کے ایک نیا ہائی بنانا چاہیے. میں آپ کو اپنی جو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں نا کہ پرسنلی جو مجھے لگ رہا ہے اب ہوگا کیا. دیکھیں ایک انالسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار وہ پرڈکٹ کرے چیزوں کو, اب لازمی بات نہیں ہے کہ وہ 100% جو کہے وہی ہوگا. میرا تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں سے جا کے ایک نیا ہائی ہمارا مے بی 1,16,17 کے راؤنڈ اباؤٹ بن سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیکس جس طرح سے جا رہا ہے نا, یہاں پہ دیکھیں انڈیکس نے اپنا ایک جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا, دین ہائی بنایا یہاں پہ, دین دوبارہ ایک نیا لو جو تھا وہ اوپر بنا, دین دوبارہ نیا ہائی بنایا, دین جو اس کا اگلا لو بنا اس لو نے پچھلے لو کو اس لو کو بریک نہیں کیا, دین اس نے دوبارہ اپنا یہاں پہ ایک ہائی بنا دیا, نیا ہائی بنا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس لو کو تو بالکل بھی بریک نہ کرے نا, اس لو کو اگر بریک نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں یہاں سے سپورٹ پکڑے گا, اور دین اپنا جو نیکسٹ ہائی ہے وہ میرے خیال میں کہیں 1,16,000 سے 1,17,000 کے درمیان جا کے کہیں لگا سکتا. تو بہرحال یہ میرا انالیسس ہے, اس کے بارے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرا انالیسس کرنٹلی یہی کہتا ہے کہ یہاں تک انڈیکس آپ لوگوں کا آ سکتا ہے. یہاں پہ اگر آئے گا تو انڈیکس میرے خیال میں 1 آور پہ آپ کا اوور سولڈ بھی ہو جائے گا, اور یہاں سے دن ایک آپ کی جو ہے دوبارہ جو ہے ایک ریلی آ سکتی ہے. بل احتیاط سے کام کریں, کل جمعے والا دن ہے تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. بی ایف بایو جی آج والیوم پڑا ہے تقریباً 28 لاکھ کا, آج آلموسٹ لوور لاکھ کے قریب ہے. اب دیکھیں جی گیپ تو بھائی فل ہو گیا, اگلا جو گیپ تھا نا وہ تو فل ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں اب کل کا جو دن ہے وہ رزلٹ پہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے, رزلٹ ابھی تک آئی نہیں ہے. اب 165 کے لیول پہ رکنا بہت ضروری ہے اس کے لیے. 165 پہ نہ رکا تو جس طرح یہ شیئر آپ کا اوپر گیا تھا اسی طرح سے یہ شیئر آپ کا نیچے گرنے لگ جائے گا. تو بہرحال میں نے تو اس کا جو آپ لوگوں کو اسٹاپ لاس ریکمینڈ کیا تھا, میں نے آپ کو تقریباً 179 یا 180 کے راؤنڈ اباؤٹ بتایا تھا, اور میں نے آپ کو بڑا آئیڈیل اسٹاپ لاس بتایا تھا کہ اسے اگر بریک کرے گا تو پھر سیدھا سادہ ڈاؤن ٹرینڈ ہی ہے. تو بہرحال ابھی بھی اسٹل جو ہے ایک آخری امید باقی ہے کہ 165 پہ رک جائے, 165 سے ریورسل دے جائے, نہیں تو ادروائز ہمارا یہ 185 جو ہے یہ سپورٹ تھی, یہاں سے بریک کرنے کے بعد یہ آلموسٹ بڑی کینڈل آئی ڈیلی کی جال چکا ہے. تو بہرحال ابھی دیکھنا ہے, احتیاط ضروری ہے. کل کا دن اگر رزلٹ دیکھیں, رزلٹ اچھے آئیں گے تو میں بھی شیئر آپ کا پرفارم کر جائے, باقی رزلٹ اچھے نہ آئے تو پھر میرے خیال میں شیئر 165 سے گر گیا تو پھر سیدھا سادہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے. اور ڈیلی پہ دیکھیں والیوم تو اینڈ پہ بہت اچھا پڑا ہے, لیکن مکمل طور پہ ریڈ کینڈلز پڑی ہیں, ریڈ پہ ریڈ کینڈل ہے, والیوم بھی اچھا ہے لیکن مکمل طور پہ ریڈ کینڈلز ہیں. تو کل کا 165 کا لیول امپورٹنٹ ہے, 165 کا لیول بریک نہ کرے تو اچھا ہے, ادروائز آپ لوگ مکمل طور پہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اندر. آگے چلتے ہیں جی.
نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی بگ برڈ فوڈ لمیٹڈ. ارے یار یہ جو ہے ہم نے کل بھی تھوڑا بہت بائی کیا تھا, آج بھی ہم نے جو ہے کوئی 20-30% اور بائی کر لیا. ابھی بھی چلیں 40% اور گنجائش ہے, مزید بائی کریں گے ہم آہستہ آہستہ. تو بہرحال ہم نے تقریباً جو ہے 60% تو اسے اٹھا ہی لیا ہے, لیکن 40% مزید بھی اس کے اندر گنجائش باقی ہے. کوئی بات نہیں, نیچے آ رہا ہے مزید. اب تقریباً آج اس نے کلوزنگ دی ہے 45.20 پہ, اور بالکل ایک ایکسٹریم قسم کی جیسے سیلنگ کہتے ہیں نا, ایکسیسو سیلنگ آئی ہے مکمل طور پہ, اور کوئی ٹیکنیکل اس کے اندر سیلنگ نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ یار یہ ٹیکنیکل سیلنگ ہے. تو بہرحال اب یہ مزید آپ کا نیچے جائے گا. مزید نیچے اب کہاں پہ جائے گا جی؟ میں اسے تقریباً اب دیکھ رہا ہوں 43 سے 43.5 کے درمیان, بلکہ میں اسے کہوں گا تقریباً 42.5 سے 43 کے درمیان. اس لیول پہ میرے خیال میں اب میں اپنی سیکنڈ بائنگ رکھوں گا, اپنی جو آخری بائنگ ہے. میں یہاں پہ اس کا ویٹ کر رہا ہوں ابھی, یہاں تک میرے خیال میں اب اسے آ جانا چاہیے. یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ اس کی اچھی بائنگ کر سکتے ہیں. بہرحال رزلٹ تو اس کے اچھے ہیں, کمپنی بھی اچھی ہے, انشاءاللہ پرفارم کر سکتی ہے. یار اب دیکھیں الٹن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو, آج کی ویڈیو میں بھی بتایا ہے, اور 2 دن پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب میں نے آپ کو 3-4 مہینے پہلے بتایا تھا, اور یہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کنفرم, میرے پی ممبر سے پوچھ لیں, میں نے انہیں اس لیول پہ بائی کروایا تھا. اس لیول پہ 16 پہ جب یہ گرا تھا نا ایکس کے بعد, یہ یہاں پہ میں نے بائی کروایا تھا, اور تبھی میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یار ڈیویڈنڈ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, اور ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں پیسے دینے ہیں. صرف میں نے جو ہے وہ یہی بات بتائی تھی کہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کا ویٹ کرنا ہے نیکسٹ بورڈ میٹنگ تک, اس کی اسپیشل اناؤنسمنٹ تک, جب تک یہ ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کرتے ہیں. رزلٹ دیکھ لیں, رزلٹ اس کے یہاں پہ آئے ہیں, رزلٹ آپ کے سامنے ہیں, مائنس میں EPS ہے. اب یہ پاور کے کانٹریکٹ سے نکل گیا, IPPs کے کانٹریکٹ سے. اب جس نے رکھنا ہے ہولڈ کر کے رکھنا ہے بھائی, ہولڈ کر کے رکھے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ رسک اس کے اندر بہت زیادہ ہے. 2-3 ماہ تک آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا, نیکسٹ کوارٹر تک, اور نیکسٹ کوارٹر کی اسپیشل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ تک, اسپیشل ڈیویڈنڈ اناؤنسمنٹ ہوگی تو تبھی آپ لوگ ایگزٹ کریں گے. آگے آپ لوگ خود دیکھ لیں. اب جو بھی یہ تقریباً 97% تھا وہ تو آج نکل گیا مکمل طور پہ, تو اس لیے احتیاط کے ساتھ کام کیا کریں. یہ اسٹریٹجی ہے پاور سیکٹر کی, ایکس ہو جاتا ہے بائی کر لیں, اور نیکسٹ اسے آپ کوارٹر تک ہولڈ کر کے رکھیں, نیکسٹ کوارٹر تک دیکھیں اس کی کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے. سیمیٹری ہے جی, سیمیٹری کے رزلٹ آئے ہیں جی 0.22 کی EPS. میں اگر کہوں نا بالکل 100% کہوں تو یار جس طرح سے یہ نیوز لے کے آتے ہیں نا, اس طرح سے ان کی ورکنگ کوئی نہیں ہے. نیوز ان کی دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کی نیوز لگائی ہوئی ہے, فلاں کمپنی کی نیوز لگائی ہوئی ہے, فلاں کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا, فلاں کے ساتھ ہو گیا. ارے بھائی کانٹریکٹ تو ہو گیا, لیکن EPS کب لے کے آؤ گے؟ EPS لے کے کوئی نہیں آ رہے. وہ ہم نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, اس کی ذرا EPS دیکھ لو, ہم نیٹ ورک کے ساتھ ذرا کمپیئر کر لو ذرا ایسے, پھر آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ یار کون سا اچھا ہے. ہم نیٹ ورک کو ہی دیکھ لو یار ذرا, ہم نیٹ ورک EPS اس سے 100 گنا اچھی ہے, لیکن پمپ یہ ہوا پڑا ہے, انویسٹر اس کے اندر ایکٹیو ہیں. بھائی اتنی نیوز یہ لگاتے ہیں نا جتنی, اتنی EPS نہیں لے کے آتے ہیں. یہ پچھلے سال کی EPS دیکھیں ہم نیٹ ورک کی 2.30 کی ہے, ابھی پہلے کوارٹر کی ان کی EPS آئی ہے 0.60 کی. تو یہ آپ اس حساب سے لگا لیں کہ 2.20-40 کی تو EPS یہ بھی لے کے آ رہے ہیں. تو ہم نیٹ ورک اگر اتنی EPS لے کے آ رہا ہے تو سیمیٹری اب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں نا. سیمیٹری اگر سال کی جو ہے وہ 1.5 روپے کی EPS لے کے نہیں آ رہا, سال کی جو ہے وہ اگر 1 روپے کی EPS لے کے نہیں آتا, تو پھر اتنی نیوز لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ فلاں کا پروجیکٹ مل گیا ہے, فلاں کا پروجیکٹ مل گیا, EPS لے کے آئے نا جی. وہ پاکستانی ٹیم والی بات ہے کہ بھائی ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ ڈسپلے کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, پروجیکٹ تو مل رہے ہیں لیکن کچھ ڈسپلے بھی کرو نا بھائی, EPS بھی کچھ شو کرو نا. یا ساری اماؤنٹ آپ لوگوں نے بھی باہر ہی رکھنی ہے باقی کمپنیوں کی طرح, IT سیکٹر کی طرح. ڈالر بڑھے گا تو تبھی پاکستان میں لے کے آئیں گے, تو کچھ ذرا پاکستان میں لے کے بھی تو آؤ, کچھ شو کرو EPS. تو بل یہی ان کا مسئلہ ہے کہ اب انہوں نے 0.22 کی EPS ہے, اور میرے خیال میں جو ہے اتنی اچھی EPS نہیں ہے. EPS تھوڑی بہتر ہونی چاہیے, اور EPS میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ہے سال کی اب جو ہے نا, اب یہ تقریباً 0.80 والی بات تو نہیں رہی نا, اب 1.5 کی طرف جائیں, 1 کی طرف جائیں, 1.5 کی طرف جائیں, EPS کو انکریز کریں تو تب ایک بہتر فائدہ ہوگا نا. تو بہرحال ابھی تقریباً 17 کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی کافی دفعہ اس کا اسٹاپ لاس مینشن کیا ہوا تھا, تو جنہوں نے نہیں لگایا وہ تھوڑا نیچے کر لیں بے شک. اس سے 16.40 کا اسٹاپ لاس آپ لوگ کر لیں بے شک, یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کرنٹلی, کیونکہ سٹل جو ہے وہ خطرہ ہے اس کے اندر بھی, کیونکہ جس طرح سے مارکیٹ مزید اگر کچھ تھوڑی بہت اور گری تو دین یہ شیئر بھی آپ کا گر سکتا ہے. اور ایک اور چیز کہ آج کی سیٹلمنٹ ریشو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے لازمی, کیونکہ جس لحاظ سے گرنا چاہیے تھا اس لحاظ سے تو نہیں گرا بالکل بھی. یہ والیوم اگر پڑا ہوتا نا یہاں پہ
20 ملین کا، 30 ملین کا، 15 ملین کا، پھر تو میں کہتا ہوں کہ سیلنگ آئی ہے. لیکن والیوم بڑا کم سا، بہت کم والیوم پڑا ہے. 36 لاکھ کا والیوم پڑا ہے 3.6 ملین کا، جو کہ والیوم میرے خیال میں کم ہے. تو میرے خیال میں 16.5 تک سٹاپ لاس کا ویٹ کیا جا سکتا ہے. 16.5 سے تھوڑا سا نیچے سٹاپ لاس لگائیں تو بہتر ہے. ریکوری دے گا تو ریکوری کہاں تک دے گا؟ ریکوری آپ کی می بھی یہاں تک دے جائے گا، 17 17.5 تک دے جائے گا. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس ماڑی ہے. ماڑی بھائی سیم سینیریو ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ماڑی کرنٹلی، بالکل سائیڈ وے چل رہا ہے، ایکیمولیٹ ہو رہا ہے، نہ زیادہ اوپر جا رہا ہے نہ زیادہ نیچے جا رہا ہے. 550 پہ آئے گا دوبارہ، 544 545 سے لے کر 550 یہاں پہ آئے گا. اسے اگر بریک کرتا ہے تو مے بی دن آپ کا یہ تھوڑا بہت اور نیچے جا سکتا ہے، 545 سے 550 اور دن اس کے بعد 520. تو یہ آپ کے دو لیولز ہیں. ان دو لیولز پہ سے کنسیڈر کریں گے بائنگ کے لیے. اس سے پہلے تو میری طرف سے ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے، آپ لوگ بے شک یہاں پہ بائی کریں. 570 580 590 تو یہ آپ لوگوں کا کر ہی جاتا ہے، تو 15-20 روپے تو یہ آپ کا ایڈ کرتا ہی رہتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس جی آکٹوپس ہے. آکٹوپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. آکٹوپس کے اندر یار والیوم تو پڑ رہا ہے، لیکن ابھی تک سٹل جو ہے اس کے اندر کوئی امید نہیں آ رہی ہے. ڈیورجنس ہے ڈیلی کی، بالکل چھوٹی سی ڈیورجنس ہے، بہت منیمم سی ہے، کچھ خاص اس کے اندر موو مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے. والیوم پڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈاؤن جاتا جا رہا ہے. ابھی 58 کی سپورٹ ہے، 58 پہ رک جائے تو بہتر ہے. اگر 58 پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ 58 کو بریک ہی نہ کر جائے کہیں. اگر بریک کرے گا تو میرے خیال میں سیدھا سادہ 55 والی بات ہوگی، اور 55 کے اگر بریک کرتا ہے تو پھر تو بھائی سیدھا سادہ ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے اس کا کنٹینیو ہو جائے گا، مکمل طور پہ ڈاؤن ٹرینڈ. مکمل طور پہ ڈاؤن ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے یہ 55 تک جو ہے ایک امید ہے کہ 55 تک رک جائے. 55 تک نہ رکا تو پھر بھائی میرے خیال میں سیدھا سادہ 40 والے لیول والی بات آ جائے گی. ابھی تک تو اس کے اندر مجھے کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی ایکسیسو قسم کا والیوم آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اندر پازیٹیو نیوز آ رہی ہے. باقی کوئی ایک آدھ پازیٹیو نیوز آ جائے اس کی EPS کے لحاظ سے، وہ اسے بوسٹ کر دے، تو ایسی کوئی نیوز ہو تو وہ اسے بوسٹ کر دے تو پھر میرے خیال میں اچھا ہو سکتا ہے. لیکن سٹل وہی 55-58 کی ہوپ ہے کہ یہیں پہ جا کے رکا رہے تو بہتر ہے. کہ ایمولیٹ تو ہو رہا ہے لیکن کیا ہے کہ ایکسیسو والیوم کوئی نہیں آ رہا. ایوین 53 پہ آ گیا، ایوین دوبارہ آ سکتا ہے آپ کا 50 پہ آتا ہے. 50 کے بعد دین میں بھی اگر ان فیوچر بہت زیادہ گر جاتا ہے آپ کا ایوین، بہت زیادہ گر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایوین آپ کا کہاں پہ پہنچ جائے گا؟ 45-46 پہ چلا جائے گا. تو میرے خیال میں 45-46 آپ کا ایک آئیڈیل لیول ہوگا، وہاں پہ آپ لوگ اسے لانگ ٹرم کے لیے جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شیئر اچھا ہے. EPS ایک کوارٹر میں ڈاؤن آ جاتی ہے اور اس کی بورڈ میٹنگ پہ بھی نظر رکھیں. شیئر تو آپ کا اچھا ہے انشاءاللہ. میرے خیال میں 50 اور دین 46-47 پہ آپ لوگ اسے جمع کر سکتے ہیں، وہاں سے لانگ ٹرم کے لیے ریورسل آ سکتا ہے. لانگ ٹرم کے لیے آپ کا شیئر اچھا ہے، اور لانگ رن میں اگر دیکھیں گے تو یہ شیئر آپ کا مزید اوپر جائے گا. کہاں تک جا سکتا ہے؟ 60-65 تو ویسے یہ نارمل کر سکتا ہے، 70-80 بھی لانگ ٹرم کے لیے کر سکتا ہے. والیوم اس کے اندر ویسے ہی اچھا ہوتا ہے ڈیلی بیس کا. باقی دیکھیں جی گندھارا انڈسٹری، جی غنی کو دیکھیں جی. EPS آئی ہے 15.43 کی. پچھلے کوارٹر کی EPS تھی 14.99 اور اس کوارٹر کی EPS آئی ہے 15.43 کی. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ EPS. ہم نے بائی کیا ہوا تھا تقریباً 660-61 پہ بائی کیا تھا، اور آج ہم نے جو ہے 690 پہ میں نے آلموسٹ سیل کروایا ہے. 80% اور 20% تو میں نے تقریباً 670 پہ نکلوا دیا تھا. تو بہرحال دیکھ لیں، پرافٹ ٹیکنگ جب ہوتی ہے تو شیئر ایسے ہی نیچے گرتے ہیں. تو میں نے ادھر سے جب میسج کیا ہے کہ 690 پہ سیل کر دیں، اس کے بعد آپ سیلنگ دیکھیں ذرا شیئر کے اندر. 695-96 کا اس نے ہائی لگایا، مجھے پتا ہے. جب میں نے دیکھا تھا 690 پہ تھا، میں نے کہا کہ بھائی سیل کر دیں 690 پہ. اس کے بعد کرتے کرتے دوبارہ 667 پہ آ گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. اب دیکھیں پرافٹ ٹیکنگ جو ہے ایک آرٹ ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے پرافٹ ٹیکنگ کوئی اور کر جائے گا، آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. تو آج جس نے کرنی تھی غنی کے اندر وہ کر گیا ہے. اسی طرح گیل کے اندر بھی آج ہماری انٹری تھی. جس نے گیل کے اندر انٹری جو ہے وہ پرافٹ ٹیکنگ کرنی تھی وہ گیل کے اندر آج کر گیا ہوگا پرافٹ ٹیکنگ. گیل میں نے کل آپ کو بائی کروایا تھا، تقریباً کل میں نے 637 پہ بائی کروایا ہوا تھا کل کا. تو آج تقریباً 437 کا. تو میرا آج پہلا TP تھا تقریباً 450 اور دین اس کے بعد 455 کا. تو وہ دونوں آج ہٹ ہو گئے ہیں بھائی. آج جس نے ایگزٹ کرنا تھا اس نے چپ کر کے کر لیا ہوگا. آج یہ 454 تک گیا. یہ کل یہاں پہ جو وک پڑی تھی نا، ڈپ لگی تھی، یہاں پہ میں نے بائی کروایا تھا. اور آج دیکھ لیں ہمارا ایک TP تو ہٹ ہو گیا تھا، دوسرا تقریباً بالکل تھوڑا سا ہی رہ گیا. ویسے تقریباً 455 کو تو ہٹ اس نے نہیں کیا، 454.50 تک گیا. تو بھائی پرافٹ ٹیکنگ کیا کریں. جو چھوٹی چھوٹی ٹریڈز ہوتی ہیں آپ کی اور جو شیئر آپ کی پیک پہ موو کر رہے ہوتے ہیں، ان میں آپ اگر پرافٹ ٹیکنگ نہیں کریں گے نا تو کوئی اور کر جائے گا. دین جی بس میں ایک ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا، پریما کا رزلٹ دیکھنا چاہ رہا تھا. پریما کا رزلٹ آج کیا کہتا ہے ہمیں؟ پریما کا آج رزلٹ آیا ہے جی، اور پریما کی EPS آئی ہے جی راؤنڈ اباؤٹ 0.63 کی. اور ذرا دیکھ لیتے ہیں پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں. پچھلے سال کی EPS تھی 1.62 اور ابھی ان کی ہاف ایئر کی آ گئی ہے 0.74. ٹھیک ہے،
लेकिन पिछले साल को तो कम से कम अब 2-2.5 की तरफ तो जाना चाहिए इनकी EPS को। वैसे डिक्लाइन है अच्छा खासा, तो बहरहाल देखते हैं। EPS तो ठीक है, नॉर्मल है, इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज ही है। पिछले क्वार्टर की निस्बत जो है वो अच्छी हुई है, लेकिन ओवरऑल इनकी EPS अच्छी नहीं आई है। तो मे बी इन फ्यूचर ये ऊपर जा सकता है, 35, 34, 36 की तरफ तो जा सकता है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा रिस्क है, हैवी रिस्की का हाल है। इन्वेस्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, देख लें आज भी 17 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इसके अलावा एक और यार TRSM का रिज़ल्ट आया है, मैं TRSM का रिज़ल्ट देखना चाह रहा था कि TRSM का रिज़ल्ट क्या कहता है। TRSM का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जी, 0.30 की EPS लेके आए हैं। पिछले दफ़ा की इनकी जो रिज़ल्ट थे 0.71 थी, और अभी इनकी हो गई है जी तकरीबन 0.51 हो गई है। तो मतलब अब इस दफ़ा इनके क्वार्टर की ₹1 की EPS बन सकती है। अगर ₹1 की EPS बनती है तो फिर ये सोचेंगे डिविडेंड भी इनका आना है। तो मेरे ख्याल में EPS बहुत अच्छी आई है। और अब ये कब मूव करेगा, ये अब आपकी जब इनकी सालाना मीटिंग होगी ना, इनकी जो है वो चौथी जब बोर्ड मीटिंग होगी क्वार्टर की सालाना मीटिंग, तब जाके ही अब इसने आपका परफॉर्म करना है। उससे पहले मुझे तो कोई परफॉर्म करता हुआ आप लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। देन आपके पास बिग बर्ड है। बिग बर्ड के बारे में मैंने शायद आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे आ सकता है, तो आप लोगों ने रेडी रहना है अपनी प्राइस पे। वहाँ पे नीचे आएगा तो आप लोग इसे टारगेट कर लीजिएगा। बाकी यार एक और आज रिज़ल्ट आया है मेरे ख्याल में, TPL का शायद रिज़ल्ट आया है। TPL की उम्मीद तो है कि माइनस में आया होगा जी। TPL का है जी -0.63, और उम्मीद ऐसी थी कि भाई ये मुकम्मल तौर पे लास्ट के अंदर ही जाएंगे। बाकी बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का रिज़ल्ट आना था यार, अब बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का रिज़ल्ट आया है कि नहीं। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का रिज़ल्ट तो आना था, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। पहले PDF भी देख रहा था, मुझे इनका PDF भी नहीं मिला। तो बहरहाल ये कोई शेयर्स थे जी जिन पे हमने जो है मैं कहा कि चलें ज़रा नज़र मार लेते हैं, क्योंकि कुछ आजकल आपको पता है कि बोर्ड मीटिंग का टाइम भी चल रहा है और इनकी मीटिंग अच्छी आती जा रही है, वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ। और बाकी जो है कुछ को इन्वेस्टर गिरा देते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कहते हैं चलो जी इन्हें गिरा दो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को भी इसी तरह ही गिराया है। मे भी सेलिंग मेरे ख्याल में इसकी जो है आखिरी मिनटों में आई होगी मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल जी सेलिंग बिल्कुल एंड पे आई है, तो मेरे ख्याल में मे भी इसके रिजल्ट अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आए। अगर रिजल्ट मुझे नज़र आते जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो उम्मीद तो है कि जिस तरह से सेलिंग आई है रिजल्ट इसके मे भी नेगेटिव ही होंगे, लेकिन अभी तक मुझे जो है इसके रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। मुझे अगर रिज़ल्ट मिलते तो मैं आपको बता देता, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे पास तो इसके रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो इसी तरह जी आज आपके काफ़ी ज़्यादा शेयर डाउन रहे हैं, मार्केट आपकी दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रही है और मेरे ख्याल में मज़ीद इंडेक्स को 700-800 पॉइंट निकालने चाहिए। मैं सेम इसी बात पे कायम हूँ, इंडेक्स जहाँ तक मेरे ख्याल में रिकवरी दे सकता है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। कल आखिरी दिन है, एहतियात के साथ काम करें, जुमे वाला दिन है और आपके पास फरवरी का भी आखिरी दिन है, तो एहतियात के साथ काम करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलें जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो इसकी 1500 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है जी 0316626537 अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं और इसी तरह महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल और महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। और स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होते हैं भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मार्केट का हिस्सा है स्टॉप लॉस और हर बंदे के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ये चीज़ बंदा कभी भी ज़हन में ना रखे कि यार मैं एक ही दिन के अंदर अमीर हो जाऊंगा, स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है वो हर मार्केट के अंदर हिट होते हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और यार एक और अनाउंसमेंट भी है कि यार डोनेशन का ग्रुप है, जैसे आप लोग को पता है कि मैं 5-6 महीने से डोनेशन का ग्रुप भी चला रहा हूँ। तो यार आप लोग अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी डोनेशन करना चाहते हैं यार इसमें कर दें। ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसके लिए मैंने अलग बनाया हुआ, अलग अकाउंट बनाया हुआ है। आपने अगर डोनेशन के ग्रुप में ऐड होना है, वहाँ पे मैं डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ कि कहाँ पे कितना डोनेट किया है, कहाँ पे करना है। तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप भी है और इसी पे जैज़ कैश भी है। आप लोग जितना डोनेट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएँ तो बेहतर है, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, तो मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।